دیکھیں آپ نے بڑا ایک نا دھیما سا فکرہ بولا، نیتن بھی ہو جاتا ہے جی، حالانکہ نیتن نہیں ہوتا. گناہ جو ہے دیکھیں کل بنی آدم خطاء، صحیح، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، صحیح، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اور کر لیا جاتا ہے، اس میں فرق ہے. صحیح، نیتن جو شخص کرے گا وہ تو کرے گا، صحیح، وہ پہلے نیت کرے گا صحیح، اور پھر وہ کرے گا. بالکل ٹھیک. لہذا گناہ کرنے والے اور گناہ جن سے ہو جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک. دیکھیں جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرق بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہوتا ہے ثم یتوبون من قریب، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب ان دونوں میں فرق ہے. فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے. ٹھیک. اچھا، جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں، اللہ، یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں. صحیح. اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں، صحیح، تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ صحیح، ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق. صحیح. لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے. لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے. صحیح. آپ کی استطاعت، آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے. اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت. لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے. لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہم اتنا چھوٹا سا کر لیں. یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی. اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے. اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے. بالکل ٹھیک. دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ نیتن صحیح، اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو، صحیح. یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. صحیح. یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا جذبات سے. اچھا، اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، صحیح، یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، صحیح، چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ، تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ. اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے. پھر اس کو فوراً خیال آتا کہ میں وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے. کیا بات کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا. اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے. یعنی اقرار. یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے. اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور
تو معاف کرنے والا ہے, تو مجھے معاف کر دے. یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے, اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے. اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے, وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر, اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا, اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا, تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا. صحیح. جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا, سفر بھی اسی پہ کرنا تھا. اب لق و دق صحرا ہے, میلوں لمبا چوڑا, تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے, بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے, اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطا من شدت الفرح, اس نے یہ جو الٹ بات کہی, کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اخطا من شدت الفرح, اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی. یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی, اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا, اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ بتا رہے گی بات یہ کہ وہ کوئی اشارہ ہو, جادو کا کوئی سائن ہو, یا کسی اس طرح کی کوئی چیز, جی یہ ایک بالکل الگ بات ہے. اس کا تعلق اس سائن کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, سائن ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وارننگ دی گئی ہو اور کسی طرح سے ایسا ہو, لیکن پروٹیکشن کی ادروائز بھی ضرورت ہے انسان کو. اس کو پروٹیکشن ویسے ہی لیتے رہنا چاہیے. اور جو صبح و شام کے اذکار ہیں یہ پروٹیکشن ہے, وقت دعائیں ہیں یہ, اور جو ویسے آپ رقیہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, یہ سارا یہ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے رہنا چاہیے. آپ کو سائن نظر آئے چاہے نہ نظر آئے. لہٰذا اس کو آپ سائن سمجھیں گے تو بھی وہی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور تعوذ کریں, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو ایسے استعاذے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کی, وہ اس طرح کی دعائیں پڑھیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. زبردست. شیخ یہ بتائیے گا کہ کسی کو کوئی ڈریم آیا ہے تو وہ کس کے پاس انٹرپریٹ کروانے جائے, وہ اوصاف کیا ہیں اس انسان کے؟ جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ اچھے انسان کے پاس جایا جائے, نیک خیر خواہ, جو وہ انٹرپریٹیشن کر دیں عین ممکن ہے وہی ہو, تو ایسا ہے کچھ؟ اصل میں نا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو خواب ہوتا ہے نا, علی رجل طائر, یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. اچھا, پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو انٹرپریٹیشنز محدثین نے کی ہیں. ایک تو ہے جیسے پرندے نے پاؤں میں پتھر پکڑا ہوا ہو, جی, اور جوں ہی آپ نے تعبیر کر دی جیسے پتھر گر گیا, اور جب تک وہ پتھر نہیں گرا تو وہ کہیں بھی گر سکتا ہے, اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. صحیح. اس لیے بڑی سینسٹیو بات ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے. صحیح. تو جہاں اس کے پاؤں پڑ گئے پھر وہ پڑ گئے. لہٰذا خواب تعبیر سے پہلے, یعنی دیکھنے کے بعد اور تعبیر سے پہلے وہ لٹک رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اور اس کی تعبیر کروانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کے پاس عالم, ناصح, لبیب اور حبیب, اس طرح کے الفاظ آئے. اچھا, لبیب کہتے ہیں عقل مند آدمی کو, حبیب کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی محبت ہو, اور ناصح خیر خواہ ہوتا ہے, اور عالم جس کے پاس علم ہوتا ہے. یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ ایسے شخص کے پاس, اس سے جو بات سمجھ آتی ہے اس کو ہم کنکلوڈ یوں کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے تعبیر کروانی چاہیے جس سے آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ آپ کی خیر خواہی کرے گا. جب وہ خیر خواہی کرے گا تو وہ تعبیر اچھی کرے گا. جب وہ اچھی تعبیر کرے گا تو وہ جو پرندے بیٹھنے والی بات ہے وہ پھر کسی اچھی جگہ بیٹھ جائے گا, تعبیر اس کے مطابق خواب ہو جائے گا. اس لیے
لگتا یہ بھی ہے جب آپ حدیث سے مختلف واقعات کو دیکھتے ہیں تو لگتا یہ بھی ہے کہ تعبیر کرنے سے سیم خواب کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہ کروائیں۔ اچھا، جاہل سے نہ کروائیں، دشمن سے نہ کروائیں، کم عقل بیوقوف آدمی سے نہ کروائیں، صحیح، عورت سے بھی نہ کروائیں۔ اچھا، یعنی آپ کسی عورت سے تعبیر کروائیں گے، عام طور پہ چونکہ خواتین زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک، اور جو سینسٹیوٹی میں وہ عام طور پہ اس میں دوسری طرف جانے کا امکان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دشمن دشمنی کرے گا، جاہل جہالت کا اظہار کرے گا۔ اس لیے اس طرح کے لوگوں کی بجائے عالم عقل مند اس آدمی سے جس کا پتہ ہو کہ خیر خائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک بڑی جو دلچسپ ایک واقعہ میں جی رہا تھا، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ اندازہ کیجئے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی جو حدیث میں آپ کے پاس پہلے بھی ذکر کر رہا جی تھا جی جی، کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون کو خواب آیا، اور اس کو خواب کئی دفعہ آیا، ایک ہی خواب۔ ایک دفعہ اس کو خواب آیا، اس کا شوہر گیا ہوا تھا سفر پہ، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ حاملہ تھی، صحیح، اس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ کانا ہے آنکھ سے۔ ٹھیک ہے، وہ آئی آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے گا صحیح، اور تیرے گھر ایک نیک بچہ پیدا ہوگا۔ صحیح، بڑی خوش ہوئی، چلی گئی، ویسے ہی ہوا، جی، شوہر بھی خیریت سے واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ صحیح، پھر کہتے ہیں کہ اس نے کچھ عرصہ بعد پھر یہی خواب دیکھا، اور پھر وہی سچویشن تھی، وہ حاملہ بھی تھی اور اس کا شوہر گیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وہی تعبیر فرمائی۔ صحیح، تیسری دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر وہ خاتون آئی ایک دفعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے اس سے اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ، وہ کہتی نہیں، میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا۔ صحیح، تو بہرحال اصرار کے بعد اس نے بتا دیا، اور سیم خواب تھا، سیم سچویشن تھی، صحیح، اس کا شوہر گیا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے سوچا ابھی ستون گر گیا ہے گھر کا اور بچہ کانا پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کی تعبیر کی کہ تمہارا شوہر فوت ہو جائے گا اور تمہارے گھر فاسق و فاجر بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ، تو وہ فرماتی ہیں ایسے ہی ہوا، اس صحیح، کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا اور وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب اندازہ کیجیے سیم خواب ہے اور تعبیر چینج ہو، تو یہ ہے علی رجل طائر، علی رجل طائر، کہ جو پرندے کے پاؤں پر تھا تو آپ نے جو تعبیر کر دی ویسا ہوگا۔ اس لیے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، تو ایسے شخص کو خواب سنانا چاہیے جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے ایک تو وہ غلط بات نہیں کرے گا، جہالت پر مبنی بات نہیں کرے گا، صحیح، دشمنی نہیں کرے گا، بالکل ٹھیک، اور خواہ مخواہ کسی چیز کو سینسٹائز کر کے صحیح، اور جذباتیت میں بات نہیں کرے گا، بہترین، اس شخص سے بات کریں وگرنہ آپ نہ۔ بہترین جی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ تھیوری شیخ ہے ڈریمز کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں، جیسے آپ نے بھی شروع میں بیان کیا اور قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی جب ہم سوتے ہیں، قرآن مجید سے بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ روح جو بھی اس کا سفر ہے، جو بھی وہ کر رہی ہے عالم ارواح میں یا جہاں بھی وہ گئی ہے، جیسے کسی فوت شدہ بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی روح سے واقعی ہی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ کیا یہ روح کے ایکسپیرینسز کو ہم خواب کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ 2 باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات تو نہیں فرمائی، لیکن یہ 2 باتیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ واقعتاً روح وہ ایکسپیرینس کر رہی ہو، ایک یہ ہے کہ صرف روح محسوس کر رہی ہو، احساس ہو اس کا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، خواب میں جی اگر آپ کو سانپ ڈس رہا ہے جی تو ایک تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ واقعتاً کہیں کسی ایسی جگہ ہو جہاں سانپ موجود ہو اور سانپ ڈس رہا ہو، جی، جبکہ آپ جسمانی طور پر تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں پڑے ہوئے آپ ہل بھی رہے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خاص قسم کی کیفیت میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جی، جسمانی طور پر بھی، صحیح، اور یہ محسوس کر رہے ہیں، تو وہ کیا صرف اور صرف خواب میں آپ نے دیکھا ہے یا ایکسپیرینس کیا؟ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خواب میں روح کا سفر ہے کہ صحیح، وہ باقاعدہ ایکسپیرینس کرتی ہے، وہ جاتی ہے۔
ah, 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 ah.